بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ گولی لگنے کے بعد عمران خان کا اشارہ کون سا تھا، کیا اشارہ کیا انہوں نے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ عمران خان صاحب کے جن کو اڈیالہ جیل میں 1 سے زائد سال ہو چکا ہے کہ جب وہ قید ہیں، اور اس کے بعد عمران خان سے متعلق جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ماضی کے بھی قصے آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جن کا وقت گزرا ہوتا ہے تو وہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کر دیتے ہیں، تو ایسے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں زندہ ہیں، بلکہ عمران خان ہی پاکستان کی سیاست میں اس وقت زندہ ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ جیسے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب ہی ہر خبر کے گرد آپ کو گھومتے، اور اس کے علاوہ ہر خبر کے گرد عمران خان صاحب کی ایک وقت، ایک ویلیو آپ کو نظر آتی ہوگی۔ بہرحال فواد چودھری صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے جب خان صاحب پر حملہ ہوا تھا، اور اس دن کی کچھ یادیں شیئر کی ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تھی، گولی کے بعد ہوا کیا تھا۔ یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج 4 نومبر ہے، کل کی یہ بات ہے، یعنی 3 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اور یہ قاتلانہ حملہ تھا، یعنی اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ یہ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اس بندے نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد اس کا نام نوید تھا، اس کو ایک ایسا مذہبی جنونی آدمی بنا دیا گیا، حالانکہ وہ تھا یا نہیں تھا اس بات سے کسی کو کوئی ہے شک یا نہیں ہے، اس کا علم نہیں، لیکن اس کو مذہبی جنونی آدمی بنا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ صاحب عمران خان صاحب کے قافلے میں اس وقت جب نماز کا ٹائم تھا تو گانے چل رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس نے طیش میں آ کر عمران خان صاحب پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی اور بھی یعنی ہاتھ ہو سکتا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں موجود جب وہ کنٹینر پر موجود تھے تو انہوں نے آس پاس کی چھتوں پر کچھ اور بھی مشکوک افراد کو دیکھا۔ یہ ایک کہانی ہے۔ بہرحال سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اب ظاہر ہمدردی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کے دوران انہوں نے ایک آنکھوں دیکھا احوال بتا دیا جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی۔ فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ اس دن ہم کنٹینر پر موجود تھے، عمران خان، عمران اسماعیل اور فیصل جاوید فرنٹ پر تھے، سامنے سے اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئیں۔ جو وہ بندہ جس کا نام نوید ہے، اس نے گولیاں، اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے سائیڈ سے گولیاں ماری تھیں عمران خان صاحب کو۔ یہ جو فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ سامنے سے گولیاں چلنے کی آواز آئی، آواز کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں حماد اظہر کے ساتھ بات کر رہا تھا، ہم نے اس طرف دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں پستول سے فائرنگ کر رہا تھا، تو وہ نوید ہی ہے کہ جس نے فائرنگ کی تھی۔ عمران خان کا گارڈ علی بہت گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو خبر آئی کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، ان پر گولی چل گئی ہے، یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ خبر چل گئی، اور جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ فواد چودھری صاحب یہ بتاتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے اشارے پر بات ہو رہی ہے نا، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہم جہاں پر تھے وہیں نیچے گر گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب گولیاں چل رہی ہوں تو کوئی بھی بندہ یہ رسک لے ہی نہیں سکتا، یہ خطرہ مول ہی نہیں لے سکتا کہ بھائی اٹھ کھڑا ہو اور وہ دیکھے کہ کس نے گولیاں چلائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنی جانیں بچائی جائیں، تو سب نے اس کو ہی پریفر کیا۔ بہرحال سب گر پڑے اس کنٹینر پر، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے لہو لہان بھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال فواد چودھری صاحب یہ بھی بتاتے ہیں، لوگ جب عمران خان کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو جب وہ میرے پاس سے گزرے تو عمران خان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی، انہیں دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ یعنی کہ خان صاحب نے جو اشارہ دیا ہاتھ کے اشارے سے، اٹس اوکے، اس ٹائپ کا کچھ اشارہ، کہ جب خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو بھی ایک تسلی دی، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما تھے جو وہاں پر گرے ہوئے تھے، تو ان کو بھی خان صاحب نے تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کنٹینر سے نیچے اترنے لگے، کیونکہ اس طرح کے قاتلانہ حملوں میں فائرنگ کے بعد خود کش حملے کا
خدشہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ 18 اکتوبر 2007 جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئی تھیں تو کارساز میں کراچی میں سب نے دیکھا کہ پہلے فائرنگ اور اس کے بعد پھر دھماکے، اور اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر حملہ بھی ہوا تھا 27 دسمبر 2007 والا الیکشن کیمپین کے دوران، تو بھی یہی تھا کہ محترمہ پر فائرنگ اس کے بعد دھماکہ، خودکش دھماکہ یہ ہوا تھا۔ تو یہاں اس کیس میں بھی فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں ہوتا یہ کہ پہلے فائرنگ اور اس کے بعد خودکش حملہ ہوتا ہے، تو کسی نے بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہونے کا رسک نہیں لیا۔ بہرحال فواد چودھری صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کنٹینر کے اندر موجود رہا، عمران خان کو نیچے اتار کر ابتدائی طبی امداد دی گئی، اور اس کے بعد وہ مشہور زمانہ مکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خان صاحب نے لہرایا تھا اس موقع پر۔ اور ظاہر ہے جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں جب ان پر حملے ہوتے ہیں یا پھر جب یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بڑے مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ ایک یہ پنچنگ سائن دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال آپ لے لیں، عمران خان صاحب کی مثال لے لیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری اور مثالیں مل جائیں گی مختلف قومی اور بین الاقوامی سیاستدانوں کو اگر آپ دیکھیں گے۔ فواد چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں عمران اسماعیل جب آئے تو ان کی قمیض خون آلود تھی، لہو لہان، وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں گولی لگی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمران اسماعیل اور فیصل جاوید کے کپڑوں پر خون تھا، لیکن ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں گولی لگی ہے یا نہیں، یعنی کس کو گولی لگی ہے۔ خونم خون تو تھے، لہو لہان بھی تھے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمران اسماعیل کو یا فیصل جاوید کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گال باقاعدہ لال ہو چکے تھے، خون رس رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سوچا کہ خاموش رہنے سے تاثر جائے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں عمران خان سامنے آئے اور انہوں نے مکہ لہرایا، اور بہت سارے لوگ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ خان صاحب جو مکہ لہرا چکے، جو اشارہ خان صاحب کا تھا وہ کمال تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے تقریر کی۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 2 سال ہو گئے، یہ کل بھی سانحہ تھا اور آج بھی ہے، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں عمران خان صاحب کی جو حکومت ایک یعنی نیشنل حکومت تو چلی گئی تھی، لیکن پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود اس واقعے کی FIR یعنی خود پر حملہ ہونے کے باوجود بھی وہ داخل نہیں کروا سکے تھے اپنی مرضی کی FIR۔ تو یہ کس قدر قانون کی آزادی، آئین کی آزادی کے جو ہم راگ الپتے ہوئے سنتے ہیں نا، تو یہ ایک بھونڈی مثال ہے اس کی کہ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اور ایسی ویسی حکومت نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک صوبے میں حکومت ہے، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ پر حملہ ہوتا ہے، اس حملے کے بعد بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی FIR داخل نہیں کروا سکتے۔ یہ نظام ہے، اب اس نظام کا کیا کیا جائے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح قاتلانہ حملے ہوتے ہیں ان پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے۔ بہت سارے حملے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگ قائد اعظم بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس مشکوک انداز سے ان کی ایمبولینس خراب ہوئی، حالانکہ یہ تکنیکی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنیکل فالٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی اتنی جدت بھی نہیں آئی تھی جس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایمبولینس ہے وہ خراب ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس پر نہ صرف تشویش بلکہ شک کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان کی مثال تو سب کے سامنے ہے، یعنی وہ لیاقت باغ ان کے ہی نام سے منسوب ہو گیا ہے راول پنڈی کا، کہ جہاں ان کو گولی لگتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آگے چلیں، اس کے بعد
ذوالفقار علی بھٹو تو سب کے سامنے تھا نا کہ ضیاء الحق اس میں ملوث تھے، وقت کے ظالم حکمران، وقت کے ظالم آمر، وقت کے ظالم ڈکٹیٹر ضیاء الحق۔ اور اس کے بعد آئیں آپ کو مختلف اوقات کار میں مختلف رہنماؤں پر حملے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر 18 اکتوبر 2007 اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر، یہ میں ہائی پروفائل واقعات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر رہنماؤں کی بات کی جائے یا ضلعی رہنماؤں کی بات کی جائے، قومی رہنماؤں کی بات کی جائے، ریجنل رہنماؤں کی بات کی جائے، تو یعنی یہ کوئی ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ جا سکتی ہے، لیکن یہ میں ہائی پروفائل واقعات کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر 2007 سانحہ کارساز کہ جس میں بہت سارے معصوم لوگوں کی جان گئی، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی شہید ہو گئی ہیں، لیکن ان کی جان بھی یہ ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جان بچ گئی تب 18 اکتوبر 2007 جب وہ جلاوطن کاٹ کے واپس پاکستان آئی تھیں، اور بہت بڑے اجتماع سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خطاب کیا تھا ریلی کی صورت میں۔ کارساز سے ان کا قافلہ گزر رہا تھا، تو اس موقع پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکنان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ وہ واقعہ دیکھا، یعنی لیاقت باغ راولپنڈی 27 دسمبر 2007، ایک تاریخ تو رہی ہے نا پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی۔ اس کے بعد یعنی ان کی حکومت آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، 5 سال تک حکومت آتی ہے، لیکن اس حکومت کے دوران بھی کوئی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا، حالانکہ اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس نے کی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عمران خان صاحب اپنے اس دور میں جب ان پر حملہ ہوا، اب تو زیادہ پاپولر ہیں، اس وقت بھی مقبول ترین تھے عمران خان صاحب، اور ایک ویو چلی تھی کہ عمران خان اور کچھ نہیں، یہ ہوا۔ تو اس دور میں یعنی ایک وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہو اور اس پر حملہ ہو، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی حکومت ہو، اور یعنی اس کے بعد یہ بھی اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کی FIR داخل کروا سکے جن کو وہ قصوروار سمجھتا ہے، جن کو وہ ذمہ دار سمجھتا ہے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا۔ تو یہ ہے ایک کٹھن، ایک دکھ بھری داستان اور تاریخ۔ بہرحال اس سے سبق ہی سیکھنا چاہیے، یعنی ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، جو خان صاحب خود بتاتے ہیں، کافی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جو ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے ان تمام تر لوگوں کے جو نام ہیں وہ ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب بیشتر مواقع پر بتا بھی چکے ہیں۔ بہرحال جو حملہ ہوا ابھی تک اس کا کوئی یعنی وہ جو صاحب ہیں نوید کیسز چل رہے ہیں، کچھ بھی بہت بڑا بریک تھرو اس حوالے سے نہیں ہو سکا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر سیاست نے کیا، یہ تو سیاست نہیں ہوئی نا، یہ تو پھر آپ دشمنی پر اتر آئے۔ دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے، میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔